اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر انبیاء کی وراثت ہے، صبر انبیاء کا شیوہ ہے، صبر کا حکم قرآن نے دیا ہے، صبر کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، صبر کا حکم صحابہ کرام اور اہل بیت نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے۔ جن لوگوں نے صبر کا دامن پکڑا ہے، اللہ نے ان کے لیے کامیابی کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے ہیں۔ جن لوگوں نے بے صبری کی ہے، بے صبروں کو اللہ رب العزت نے وعیدیں سنائی ہیں۔ آئیے میرے بھائیوں، قرآن مجید کی 6666 آیت، قرآن مجید کے کسی پارے کے اندر، کسی آیت کے اندر ایک ایسا ٹکڑا نہیں ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہو کہ جو لوگ بے صبری کرتے ہیں میں اللہ ان کے ساتھ ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو بے صبری کرتے ہیں میں اللہ ان کا حامی ہوں، جو بے صبری کرتے ہیں میں ان کو جنت دوں گا، جو بے صبری کرتے ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ کہیں بھی قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ قرآن مجید کھولیں، یہ اللہ کی بابرکت کتاب ہے، اللہ کا بابرکت کلام ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ نے اس کلام کو اتارا ہے۔ یہ تمام کتابوں کی قرآن مجید سردار ہے، اللہ نے اس کو تمام کتابوں کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ یہ مومنوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن مجید مومنوں کے لیے راہبری کر رہی ہے۔ یہ کتاب قرآن مجید مومنوں کے لیے اللہ نے اس کتاب کو بھیجا ہے۔ فرمایا جو لوگ اس کتاب کو، قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامیں گے اللہ رب العزت انہیں نجات عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، پورے قرآن پاک کے اندر کوئی ایک چھوٹا سا آیت کا ٹکڑا موجود نہیں ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہو کہ بے صبری کرنے والوں کو میں اللہ انعام دوں گا۔ نہیں، بلکہ میرے بھائیوں ذرا غور فرمائیے، ذرا فکر فرمائیے، جو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا، جو قرآن ہر مومن مسلمان کے گھر کے اندر موجود ہے، اس قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے متعدد جگہوں پر فرمایا ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں میں اللہ ان کا ساتھی ہوں، جو لوگ صبر کرتے ہیں میں اللہ اس کے بدلے کے اندر ان کو جنت عطا کروں گا۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ نے ان کو خوشخبریاں سنائی ہیں، صبر کرنے والوں کو اللہ نے انعامات اور اللہ نے انعامات کا وعدہ کیا ہے، لیکن بے صبری کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ اور پورے قرآن کے اندر آپ غور کریں، تدبر کریں، سوچ و فکر کریں، پورے قرآن کو پڑھیں۔ آج میری نوجوان نسل، میرے نوجوان بھائی جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ اسلام کے اندر جبر نہیں ہے، اسلام کے اندر زبردستی نہیں ہے، اسلام کے اندر بد امنی نہیں ہے، اسلام امن کا نام ہے، اسلام سلامتی کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس دور کے اندر جہاں ہر آدمی پڑھا لکھا ہے، آپ ذرا قرآن مجید کھولیے اور غور سے قرآن مجید کو پڑھیے، تدبر سے پڑھیے، فکر اور سوچ رکھ کر پڑھیے کہ قرآن ہمیں صبر کی تلقین کر رہا ہے یا قرآن ہمیں بے صبری کی تلقین کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو پورے قرآن مجید کے اندر، پورے قرآن پاک کے اندر آیت کا کوئی ایک چھوٹا سا ٹکڑا یا لفظ نہیں ملے گا جہاں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہ حکم فرمایا ہو کہ آپ بے صبری کریں گے تو بے صبری پر میں آپ کو انعام دوں گا، بے صبری پر میں آپ کو جنت دوں گا، بے صبری پر میں راضی ہوتا ہوں، بے صبری مجھے پسند ہے۔
اللہ نے پورے قرآن کے اندر کہیں یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے بار بار قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ صبر کرنے والوں کو انعام دوں گا، صبر کرنے والوں کو میں پسند کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر، نبی اور رسول، انبیاء کا شیوا اور انبیاء کی وراثت ہے یہ صبر کرنا۔ آپ انبیاء کی زندگی کو پڑھیے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنا نبی پیغمبر رسول آئے ہیں، کوئی ایک نبی پیغمبر رسول ایسا نہیں جس نے بے صبری کی ہو یا بے صبری کا حکم دیا ہو، بے صبری کی تلقین کی ہو، بے صبری کے اوپر انعامات سنائے ہوں۔ نہیں میرے بھائیو، بلکہ تمام انبیاء، رسول، پیغمبر فرمایا صبر کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے، صبر کا حکم کرتے رہے، اور صبر کے اوپر اللہ کی طرف سے انعامات کے وعدے اپنی اپنی امت کے لوگوں کو بتاتے رہے، اپنی اپنی امت کے لوگوں کو تلقین کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، صبر خود بھی کیا اور اپنی امت کے لوگوں کو صبر کی تلقین کی۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا قرآن مجید کو غور سے پڑھیے، کیا کہیں قرآن مجید کے اندر ایک لفظ ایسا ہے جہاں بے صبری کا حکم ہو؟ قرآن مجید کے اندر متعدد بار اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے۔ فرمایا آپ صبر کو سینے کے ساتھ لگائیں گے، صبر کا دامن پکڑیں گے، صبر کریں گے تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں آپ کو انعام دوں گا، اور جنت کی خوشخبریاں اللہ رب العزت نے سنوائی ہیں۔ حدیث قدسی ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آئیے میرے بھائیو فرامین رسول دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صبر کا حکم دیا ہے، صبر کی تلقین کی ہے اپنی امت کے لوگوں کو، اپنے صحابہ کرام کو، اہل بیت کو۔ اللہ کے نبی نے بھی صبر کا حکم دیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب کریم نے فرمایا جو آدمی مصیبت پر بے صبری کرتا ہے، مصیبت پر صبر نہیں کرتا، بے صبری کرتا ہے، کہ اس کو بتا دیجئے کہ وہ میرے آسمان کی چھت سے دور نکل جائے، میرے آسمان کی چھت سے فرمایا نکل جائے۔ اور جو مصیبت پر بے صبری کرتا ہے، صبر نہیں کرتا، تو رب کریم نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ فرما دیجئے کہ وہ میرے آسمان کی چھت سے بھی نیچے نکل جائے اور میرے سوا کوئی اور رب ڈھونڈے، میرے سوا کوئی اور رب تلاش کرے۔ کتنا بڑی وعید اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بتائی ہے کہ اپنی امت کے لوگوں کو بتا دو کہ میں رب بے صبری کرنے والوں پر ناراض ہوتا ہوں، صبر کرنے والوں پر میں اللہ راضی ہوتا ہوں۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اللہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تقدیر کا فیصلہ ہے۔ جو اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر ناراض ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے اللہ اس کے اوپر بھی راضی ہوتے ہیں۔ جو بے صبری کر رہا ہے وہ اللہ کے حکم کو ٹال رہا ہے، جو بے صبری کر رہا ہے وہ اللہ کے فیصلے کو ٹال رہا ہے، جو بے صبری کر رہا ہے وہ اللہ رب العزت کے فیصلے کو نہیں مان رہا۔ جو اللہ کے فیصلے کو مانے گا، جو اللہ کے حکم کو مانے گا، اللہ نے جو مصیبت بھیجی ہے، پریشانی بھیجی ہے، تکلیف آئی ہے، اس کے اوپر وہ صبر کرے گا اور اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہے گا۔ اللہ میں ہر حال میں آپ کے اوپر راضی ہوں تو اللہ اسے انعامات عطا فرمائیں گے۔
جن لوگوں نے صبر کیا اور اللہ نے ان کو انعامات بھی عطا فرمائے۔ میرے پیر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کے اندر وہ بے صبری کر رہے ہیں یا صبر کر رہے ہیں؟ اگر وہ بے صبری کرتے ہیں تو قرآن کے خلاف ہوتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا اللہ قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں، اس آیت کا مفہوم ہے جو صبر کرتے ہیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں صبر کے ساتھ مدد بھی مانگو اور نماز کے ساتھ مدد بھی مانگو۔ اللہ رب العزت صبر کا حکم دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے نوجوانوں، ذرا قرآن کے اوپر غور کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر غور کرو، صحابہ کرام، اہل بیت، ان کی زندگیوں کو دیکھو، ان کے فرامین کو دیکھو، ان کے حالات کو دیکھو، ان کو ذرا پڑھو کہ وہ صبر کی تلقین کر رہے ہیں یا بے صبری کا حکم دے رہے ہیں۔ آئیے میرے بھائیوں، ذرا آپ قرآن پاک کی طرف غور کیجئے۔ میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، ہر مکتب فکر کے نوجوان کو میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کی کتابوں کو چھوڑیے، آپ اللہ کے کلام کو پڑھیے، اللہ کے قرآن کو پڑھیے، الف سے لا کر والناس تک غور سے قرآن کو پڑھیے۔ قرآن کس جگہ پر آپ کو بے صبری کی تلقین کر رہا ہے، کس آیت کے ٹکڑے کے اندر، کس قرآن مجید کے لفظ کے اندر اللہ فرما رہے ہیں بے صبر لوگ کامیاب ہوں گے؟ فرمایا نا، اللہ فرما رہے ہیں صبر والے کامیاب ہیں۔ صبر انبیاء کی میراث ہے، صبر انبیاء کی وراثت ہے، صبر صحابہ کرام کی وراثت ہے، صبر اہل بیت کی وراثت ہے، صبر حضرت حسن حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کی وراثت ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔